الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، قرآن مجید کی جو آیت شریفہ اس وقت میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورہ انفال کی ایک آیت شریفہ ہے۔ آج فجر کی نماز کے بعد درس قرآن میں یہ آیت شریفہ آئی۔ میں نے چاہا کہ اس آیت شریفہ کو آج آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالی اس پوری کائنات کے حاکم، مالک اور خالق ہیں۔ اللہ ہی صاحب اقتدار ہیں، اللہ ہی صاحب اختیار ہیں۔ اس پوری کائنات پر اسی کا اقتدار ہے، اسی کا اختیار ہے، اور اللہ تعالی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس کے کرنے کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ جو کرتے ہیں اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ ذرے ذرے کا سوال کرے گا۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اگر اس سے کچھ مختلف ہے تو اس کو درست کر لینا چاہیے۔ آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان ہے، یہ عادت ہے کہ کسی بھی قوم کو اللہ تعالی جب کوئی نعمت دیتے ہیں، یا کسی بھی فرد کو جب کوئی نعمتوں سے نوازتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ قوم یا وہ فرد اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر صحیح استعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نعمتوں میں زیادتی فرماتے ہیں اور خیر کے، عافیت کے فیصلے بھی فرماتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ نے مال دیا، دولت دی، حکومت دی، عمارت دی، سلطنت سے نوازا، اگر صحیح استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کرتے ہیں، اور اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین بھی لیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنا عذاب بھی اتارتے ہیں۔ جو آدمی لاکھوں روپے اپنی بچوں کی شادیوں میں خرچ کرتا تھا، بے دریغ اسراف کرتا تھا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی بنا پر آگے چل کر ایک چائے کی کپ کے لیے وہ محتاج ہو جائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، لوگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ لاکھوں میں کھیلتے تھے وہ ایک چائے کی پیالی کے لیے ترستے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو ایک پیالی چائے پلا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ سمجھ میں آتا ہے؟
اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ اپنے بندوں میں کسی پہ ظلم نہیں کرتے کہ بلکہ اب بندے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میں ایسا تھا، میں اس طرح سے تھا، ایسا ہو گیا۔ یہاں تک رکتا کیوں ہے؟ آگے بھی ذرا سوچو کہ ایسا تھا، ایسا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کس وجہ سے یہ تبدیلی آ گئی، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ذلك بأن اللہ لم يكن مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم۔ کسی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھینتے نہیں، بدلتے نہیں، یہاں تک کہ آدمی خود ہی بدلنا شروع کر دے، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال شروع کر دے، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی تبدیلی کے فیصلے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اگر اللہ نے دولت دی ہے، آپ کو اگر اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی کمال یا مہارت یا اللہ نے آپ کو کسی علاقے کا بڑا بنایا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ مجھے دولت حاصل ہے تو میرے اپنے کسی کمال کی وجہ سے یا میرے کسی عمل کی وجہ سے ہے، تو یہ غلط ہے۔ بلکہ اللہ کسی کو مال دیتے ہیں تو اپنے فضل سے دیتے ہیں، کسی کو حکومت ملتی ہے، امارت ملتی ہے، تو وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ آپ کو جو کچھ بھی حاصل ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی سے بڑی نعمت ہو، یہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوئی ہے، ہمارا اس میں کوئی بھی دوش نہیں، ہماری طرف سے کوئی اللہ پر احسان نہیں جس کی وجہ سے اللہ نے دیا ہو۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہم کو نوازا ہے، اس کا استعمال صحیح ہو، اس کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اس کا استعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اگر ہوگا تو اللہ کے فضل سے دی ہوئی نعمت اور بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی، اور اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے نازل فرمائیں گے۔ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی تھی، سبھی جانتے ہیں، قرآن مجید نے خود ہی کہا کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ نے اتنی دولت دی، اتنے خزانے اس کو دیے کہ خزانوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پہلوان مقرر تھے، جو کنجیاں اٹھا کے چلتے تھے۔ جس کی کنجیاں اتنی ہوں کہ اسے اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پہلوان مقرر ہوں، تو اندازہ لگاؤ کہ اس کے خزانوں کی انتہا کیا ہوگی، کتنا اللہ نے اس کو دیا ہو۔ زمین پہ چلتا تھا تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ زمین کے اندر کے خزانے اسے آواز دیتے تھے کہ ہم یہاں ہیں، ہم کو نکال لیتا تھا، اور پھر اس نے جمع کیا، اللہ نے خوب دیا۔ یہ اللہ نے قارون کو جو دیا تھا کس لیے دیا تھا؟ اس کا کوئی اپنا ذاتی عمل تھا؟ نہیں۔ اس کا کوئی ذاتی کمال تھا؟ نہیں۔ جو کچھ تھا وہ اللہ کا فضل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ قارون سے زکوٰۃ وصول کرو، زکوٰۃ وصول کرو۔ اور جب زکوٰۃ وصولی کی بات قارون کے کانوں تک پہنچی تو پتہ ہے قارون نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ یہ قارون کوڑ مغز بے وقوف آدمی، اس نے یوں کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ پورا خزانہ میں اپنے علم کے زور پہ حاصل کیا ہوں۔
یہ پورا خزانہ میں نے اپنے علم کے زور پہ حاصل کیا ہے، اس کی زکوٰۃ کا مانگنے کا موسیٰ کو حق کہاں سے مل گیا؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ قارون کو پتہ نہیں کہ ایسے ہم نے دنیا میں کتنے لوگوں کو برباد کر دیا جو اس سے زیادہ دولت بھی رکھتے تھے، اس سے بڑی بڑی جماعتیں بھی رکھتے تھے۔ تو اس نے یوں کہہ دیا کہ میں نے اپنے زور بازو سے، اپنے علم سے حاصل کی ہوئی دولت، اس کی زکوٰۃ مانگنے کا موسیٰ کو کیا حق ہے؟ اور پھر اس نے الٹی چالیں چلی، جس کا نتیجہ الٹی چال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تو کیا پڑتا، اس کے اوپر پڑا اور اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین کے خزانوں کا مالک قارون جب اللہ کے مقابلے میں آ کے ٹکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین میں اس کو دھسا دیتے ہیں، اور اس کے جتنے خزانے تھے وہ بھی اس کے سر پہ ڈال کے سارے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک وہ اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسنے کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو اللہ کی دی ہوئی دولت، اللہ کا دیا ہوا کوئی کمال، یہ سمجھ لینا کہ میں اپنی محنت سے حاصل کیا ہوں۔ اگر محنت ہی ہے، عقل ہی ہے، تو بہت زیادہ لوگ محنت کرنے والے عقل والے ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ان کو کیوں نہیں مل رہا؟ جو کچھ ملتا ہے اللہ کے فضل سے ملتا ہے میرے بھائیوں۔ آدمی اپنے کمال سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتا، اللہ اپنے فضل سے دیتے ہیں۔ یہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق و مالک جس کے گھر میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس اللہ کا فضل ہے۔ ہر چیز، ہر دولت، ہر پیسہ اللہ کی دولت ہے۔ اس کو صحیح استعمال کرو، خیر کے فیصلے آسمان سے اتار لو۔ اگر اس کو غلط استعمال کرو گے تو آسمان سے تمہارے لیے، ہمارے لیے اللہ نہ کرے شر کے فیصلے بھی اتر سکتے ہیں۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ نے اس کو بڑی حکومت و سلطنت سے نوازا تھا۔ اللہ نے اس کو لمبی چوڑی حکومت دی، کہتے ہیں کہ 300 سال تک دنیا میں زندہ رہا۔ دولت تو، حکومت تو، امارت تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ مصر کا اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور قرآن مجید نے نقل کیا اور یوں کہا کرتا تھا هذه الانہار تجری من تحتی، لوگوں یہ جو نہریں چلتی ہیں، دریائے نیل چلتی ہیں، یہ مصر کی بڑی بڑی نہریں جو چلتی ہیں میرے حکم سے چلتی ہیں۔ ارے واہ! آدمی پدی کیا، پدی کا شوربہ کیا، جب اڑنے لگتا ہے تو چپل کے تسمے کی طرح اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں۔ اس نے اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو۔ دیکھتے نہیں کتنی بڑی حکومت ہے میری، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی سلطنت سے مجھے نوازا اور خزانوں کا مالک مجھ کو بنایا۔ یہ سب سلطنت، یہ حکومت، یہ امارت، یہ دولتیں کس نے دی تھیں اس کو؟ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تو دے دی۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس کو نوازا تھا، اس نے یہ سوچا نہیں، بلکہ برابر اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ یار میں ہوں اللہ، میں ہوں اللہ۔ اس نے اللہ کو بھلا دیا اور بھلا کر اپنی منمانی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ڈھیل دیتے ہیں۔ دنیا میں اللہ جو ڈھیل دیتے ہیں اس کی وجہ سے انسان بے وقوفی کر بیٹھتا ہے، یوں سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، چاہے جو میں کر لوں، جو جی میں آئے چاہے کر لوں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہی اس نے کیا، لوگوں سے سجدہ کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ سامنے آئے، کہا کہ تو کب سے رب بن گیا، تو کیسے خدا بن گیا؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ موسیٰ اگر تم مجھے خدا نہیں مانتے تو پھر کون ہے تمہارا رب؟
کہاں ہے بتاؤ مجھے، میں تو یہ بیٹھا ہوں کرسی کے اوپر، میں رب ہوں، مجھے دکھاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں، تمہارا رب کہاں ہے؟ قال فمن ربكما یا موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، پالنہار ہے۔ اور کئی طرح سے سمجھایا، لیکن فرعون مان کر نہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے 9 قسم کے عذاب بھیجے، 9 قسم کے عذاب بھیجے۔ کھانے بیٹھتے تھے تو پورا کھانا خون بن جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے دعا کرنے کے لیے کہتے، جب یہ عذاب ہٹتا تو پھر سرکشی اور طغیانی۔ پھر کھانے کا ایک عذاب آیا، کھانے بیٹھتے تھے تو مینڈک آ کے کھانے میں بیٹھ جائے، ہزاروں قسم کے مینڈک۔ اب کھانا کھائیں گے تو کیسے کھائیں گے؟ اللہ کی بھی شان عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قبطیوں کے لیے جو عذاب اتارا، بنی اسرائیل کو اس سے الگ رکھا۔ بنی اسرائیل پانی پی رہے تو پانی پیتا تھا، لیکن قبطی فرعون کے لوگ اگر پانی پیتے تھے تو پانی ان کے منہ تک پانی رہتا تھا، جب اندر جانے کا موقع ہوتا تو خون بن جاتا۔ اتنا پریشان ہوئے، اتنا پریشان ہوئے کہ فرعون نے ایک بنی اسرائیل کے نوجوان کو بلایا اپنے کمرے میں، دروازہ بند کیا اور بند کر کے کہا کہ تیرے منہ میں پانی لے کے میرے منہ کے اندر کلی کر، تاکہ مجھے پانی نصیب ہو کہ میں پانی نہیں پی سکا ہوں بہت دنوں سے۔ اس بنی اسرائیل کے نوجوان نے جو فرعون سے گھبراتا تھا، اس نے منہ میں پانی لیا اور پانی لے کے جو فرعون کے منہ میں ڈالا تو اس کے منہ سے پانی نکلتا ہے اور فرعون کے منہ میں جا کے خون بن جاتا ہے۔ نصیب نہیں ہے پانی جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام دعا نہیں کریں گے۔ دعا کرایا، اب عذاب ہٹا دو، ہم ایمان لا لیں، اور جب عذاب ہٹا تو ایمان نہیں لایا۔ 9 اس طرح کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح 9 عذابات دے دیے، لیکن وہ نہیں مانا، کہتا رہا یہ حکومت و سلطنت و امارت میری ہے، میں اپنے آپ کو رب کہتا ہوں، رب کہتا ہوں۔ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا کر اس نے یہ بات ٹھکرا دیا کہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر منمانی کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت سے پہلے بھی کہا، بعد میں بھی کہا کہ کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں نے اپنے پروردگار کا کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اللہ کہتے ہیں، ذرا غور سے سنو، ان اللہ قوی، ان اللہ قوی، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، سمجھ کے رکھو اسے۔ ان اللہ قوی، میرا اور آپ کا پروردگار کوئی معمولی قوت کا مالک نہیں ہے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، سخت قسم کے عذاب کا بھی مالک ہے، اگر بگڑو گے تو اللہ بھی بگاڑ بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کا عذاب ہے۔ یہ آیت ہے۔ پھر اس کے بعد ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ، اس کے بعد والی آیت میں پھر فرعون کا تذکرہ، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربی۔ یہاں انداز دوسرا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا، موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے دیے ہوئے معجزات کا انکار کیا، جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں، کفر و شرک کی وجہ سے پکڑا، لے جا کے دریائے نیل کے اندر ڈبو کے غرق کر دیا، برباد کر دیا۔ فرعون کا دبدبہ اتنا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون تو ڈوب گیا،
فرعون کے ساتھی ڈوب گئے، اب تمہیں کوئی ستانے والا نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا نہیں موسیٰ، ہم تو ماننے کے نہیں جب تک کہ فرعون کی لاش کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ دبدبا اور ڈر اتنا، خوف اتنا تھا کہ اس کی لاش کے دیکھنے پر اصرار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو اٹھا کے باہر پھینک۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہنے والے شخص کی لاش کو دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ فرعون کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دیکھ تیری جسم کو اور تیری لاش کو ہم قیامت تک محفوظ رکھیں گے۔ لوگ مرتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، بات ختم ہوگی، زمین میں چلا گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا، اور ڈبو کے اس کی لاش کو باہر نکال کر اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی لاش کو ہم قیامت تک محفوظ رکھیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اس کی لاش کو محفوظ رکھنے کا سبب یہ بتایا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت رہے کہ جس کو اللہ نے 300 سال کی حکومت دی، سر میں درد تک نہیں آیا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اسے ہم نے کس حالت بنا کے رکھا ہے۔ لوگوں دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی لاش کو مصر کے میوزیم میں دیکھا، اور دیکھ کر ایک کپ کپی جسم پہ طاری ہو گئی۔ یہی وہ شخص تھا جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا کر اللہ کا انکار کیا، تو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ لوگوں، جو دولت، جو مال، جو نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے ملی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ اگر لکھپتی ہیں تو اللہ کے فضل سے ہیں، آپ اگر کروڑ پتی ہیں تو اللہ کے فضل سے ہیں، آپ اگر بڑے عالم ہیں تو اللہ کے فضل سے ہیں، آپ اگر بہترین ڈاکٹر ہیں تو اللہ کے فضل سے ہیں۔ اور کیا کیا کہوں، کچھ نہ کچھ تو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ کہ جو کچھ دیا یہ اللہ کے فضل سے آپ کو ملا ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، اللہ سے خیر و عافیت کے فیصلے کرو۔ اگر غلط استعمال کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خیر و عافیت کے فیصلے ملنا مشکل ہے۔ مجھے بار بار حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جملے یاد آتے ہیں جو انہوں نے اپنی تقریروں میں بھی بار بار کہا، اور انہوں نے اپنی تحریروں میں بھی بار بار کتابوں میں لکھا ہے۔ اس امت کے لاکھوں لوگ غریب بھوکے سو رہے ہیں، اس امت کے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو تن ڈھکنے کے لیے ٹھیک سے کپڑا نہیں ہے، اس امت کے لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر ٹھیک سے چھت نہیں ہے، اس امت کے اندر لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جہاں جوان بیٹیاں اپنی عمروں کو پہنچ کر حسن و خوبصورتی کے باوجود بھی ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، اس امت کے لاکھوں گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سک رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو فیس بھرنے کے لیے پیسہ نہیں، یونیفارم کے لیے پیسہ نہیں۔ اس امت کے لاکھوں لوگ نانے شبینہ کے لیے محتاج ہیں، ٹھیک سے پینے کا ڈھنگ کا پانی نصیب نہیں ہے۔ ایسی امت کے بعض افراد اگر اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں تو خدا کو کیا منہ بتائیں؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ چند افراد جن کو اللہ نے دولت دی، وہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ملا ہے، میں اسے اللہ اور اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کروں، اس کے بجائے اپنی منمانی پر اور اپنی خواہشات پر اور بیوی کے کہنے پر یا اولاد کے کہنے پر پھولوں کے لیے 1 لاکھ روپے، لائٹنگ کے لیے 1 لاکھ روپے یا اس سے کہیں زیادہ، یا شادی محلوں پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوں، تو یہ قیامت کے دن اللہ پاک کو کیا منہ بتائیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ مال اور دولت جو اپنے فضل و کرم سے دیا تھا، اسی لیے دیا تھا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے اور تمہارے گھر کے دسترخوان کے اوپر کئی قسم کے انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوں۔ یہ ادبار کی علامت ہے، یہ ہلاکت کی علامت ہے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ مسلمان اپنے پڑوسی کو بھول جائے، اپنے محلے کے غریبوں کو بھول جائے، اور بھول کر اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی شادیاں ایسی کرنے لگے کہ لوگ دنگ رہ جائیں
کہ فلاں صاحب نے شادی اتنے دھوم دھام سے کی، یہ کیا وہ کیا، بکرے لٹکا دیے، پھلوں کے ٹوکرے لٹکا دیے، وہ کر دیے یہ کر دیے، اس نام و نمود سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ فرعون بھی نام و نمود کر کے برباد ہو کے چلا گیا، قارون بھی برباد ہو کے چلا گیا۔ قارون جب جوڑے پہن کے نکلتا تھا، خوشبوئیں لگا کر نکلتا تھا، تو قرآن مجید نے اس منظر کو کھینچا ہے، فخرج علی قومہ فی زینتی۔ قارون جب اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلتا تھا، بہت قیمتی جوڑا پہنے ہوئے، عالی شان خوشبوؤں کو لگائے ہوئے جب باہر نکلتا تھا تو قوم کے لوگ جو غریب تھے وہ دیکھتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملے جیسے قارون کو ملی۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑے مزے میں ہے، صبح کو ایک جوڑا، دوپہر کو ایک جوڑا، شام کو ایک جوڑا، خوشبوئیں عجیب و غریب قسم کی، اس کے سواری کے گھوڑے کیسے، اس کے پیچھے چلنے والے کیسے، جو دنیا دار تھے غریب لوگ تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور جب اللہ نے اس کے غرور کی وجہ سے اسے زمین میں دھسا دیا، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، یہ عید کے دن ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اس وقت قارون نے ایک عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ پہ زنا کا الزام لگا دے کہ ان کے زنا کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں، تجھے اتنے لاکھ درہم دینار دوں گا۔ عورت تو پیسے کی لالچ میں مان کے آ کے کھڑی ہو گئی۔ عید کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب تورات کے احکامات پڑھے سنائے، یہ بھی فرمایا کہ جو شادی شدہ زنا کرے گا اسے پتھر سے مار کے دنیا میں ختم کر دیا جائے گا، سنگساری اس کی سزا ہے۔ تو عورت کھڑی ہوئی، موسیٰ اگر تم یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کانپ کے رہ گئے کہ خدا کا نبی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ زنا کرے۔ لیکن جب پوچھا اس عورت نے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی خدا کا ایک بندہ ہوں، مجھ پر بھی وہی سزا نافذ ہوگی۔ تو عورت نے کہا تو پھر تو آپ نے میرے ساتھ زنا کیا، میں حاملہ ہوں۔ قارون پیچھے تھا اس کے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام لرز کے رہ گئے، اس عورت کی طرف دیکھا، نگاہ نبوت سے دیکھا۔ نبوت کی نگاہ بہت بھاری نگاہ ہوتی ہے، ایک ولی کی نگاہ سے کیا کچھ ہو جاتا ہے اندازہ لگاؤ، نبی کی نگاہ سے کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ جب گھور کے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو عورت کے دل کی دنیا میں طوفان آ گیا۔ عورت نے کہا موسیٰ معاف کرو، موسیٰ معاف کرو، مجھے اس قارون نے دولت دے کر اکسایا تھا، اسی نے مجھ سے زنا کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی، اور اس نے کہا تھا کہ تم موسیٰ پہ الزام لگا دینا، میں تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، بڑے جلالی آدمی تھے۔ جب ملک الموت آئے ان کے پاس جان نکالنے کے لیے اجازت لی، پیغمبر کی اجازت لے کر روح نکال دی، اجازت لی تو زور سے تھپڑ مارا کہ ایک آنکھ نکل گئی، جلالی طبیعت کے تھے۔ ملک الموت اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ یا اللہ یہ کیسے شخص کے پاس تو نے مجھے بھیجا، میں نے اجازت لی تو انہوں نے مار دیا، میری آنکھ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملک الموت گھبراؤ مت، موسیٰ میرا پیارا بندہ ہے، ہم تمہاری آنکھ تم کو لوٹائے دیتے ہیں۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام۔ اب ذرا ڈرتے ڈرتے آئے ملک الموت، دور دور سے کہا کہ موسیٰ خدا یہ کہتے ہیں کہ تم بکرے کی پیٹھ پر بالوں پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بالوں پہ تمہارا ہاتھ پھیرے گا اتنے سال تم کو عمر میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد تو موت سے رستگاری نہیں ہے، موت سے بچ نہیں سکتے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آنکھوں سے جاری ہو گئے آنسو، کہنے لگے ملک الموت مجھے معاف کرنا، جب مرنا ہی ہے تو تب مرنا کیا، اب مرنا کیا، ابھی مجھے مرنا ہے۔ ایسے جلالی شخص تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قارون کی کارستانی سنی تو دعا کی، یا اللہ اس
قارون کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم تم کو زمین تمہارے حوالے کرتے ہیں، جس طرح کی سزا چاہے تم دے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود ہی فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین سے کہ زمین اس قارون کو نگل لے۔ اب زمین میں دھستا چلا گیا قارون، پیر تک، گھٹنے تک، کمر تک جو ڈوب گیا، دھس گیا۔ تو قارون نے کہا موسیٰ مجھے زمین میں دھسا کر تم میرے خزانوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس مردود کے خزانوں کو اس کے سر کے اوپر ڈال کے زمین میں دھسا دے۔ تو دھستا جا رہا۔ تو یہ تو سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو عید کے موقع پہ آئے تھے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ جو قیمتی جوڑے پہن کے نکلتا تھا لوگ اسے دیکھ کے آہیں بھرا کرتے تھے۔ اب کہنے لگے یا اللہ اسی دولت سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں جس کا انجام یہ ہو، ایسی دولت لے کے ہم کو کیا کرنا ہے؟ قناعت کی زندگی گزارو، حلال کی روٹی زندگی میں حاصل کرو، اللہ کرو، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو۔ تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے حلال روٹی عطا فرما دی۔ ہمیشہ اپنی زبان سے یوں دعا کرو اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہتے ہیں اور زندگی میں عافیت بھی چاہتے ہیں، نہ گناہ تو ہوتے ہی ہیں، اس کی معافی چاہیے، اور پھر زندگی کے اندر عافیت بھی چاہیے کہ گھر سے باہر نکلوں، چلتے چلتے پیر مڑ گیا، ٹوٹ گیا، اور پیر ٹوٹ کر گھر کے اندر بیمار پڑا ہوا ہے، نہ کمانے کے لیے جا سکتا ہے اور نہ نماز ٹھیک سے کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے۔ ایسی بے عافیت کی زندگی میں کیا مزہ ہے؟ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ۔ لوگوں کے اندر حسد پیدا ہونے سے حفاظت کے لیے دعا مانگو، لوگوں کے شر والی آنکھوں سے پناہ مانگو۔ دنیا کے اندر جینا ہے تو اللہ کو راضی کر کے جینا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے، یہی چیز اللہ کو پسند ہے۔ اپنی منمانی زندگی اگر کوئی گزارے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسے جواب دینا پڑے گا کہ مجھے اللہ نے دولت دے دی، خوب دولت دے دی، یہ کروڑ پتی آدمی۔ اب اس آدمی کو یہ سوچا کہ میں اپنا گھر بناؤں، گھر بن جاتا تھا، 10 لاکھ میں گھر بن کے اس کے بیوی بچے آرام سے رہ سکتے تھے، لیکن اس شخص نے 10 لاکھ کے بجائے 15 کروڑ میں گھر بنایا۔ کتنے میں بنایا؟ 15 کروڑ میں گھر بنایا۔ 15 کروڑ، میں نے کہا کہ آپ نے 15 کروڑ میں خرچ کیا کیا ہے؟ ذرا دیکھوں تو صحیح، کہیں ایسا تو نہیں کہ سٹی مارکیٹ سے کنٹونمنٹ تک کا اتنا بڑا گھر بنا دیا ہو، اتنی بڑی سائٹ تو کہیں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، سائٹ تو 100 اور 60 کی ہی ہے۔ سائٹ کتنی ہے؟ 100 اور 60 ہی کی سائٹ ہے۔ اتنے چھوٹے سے رقبے پر بنگلہ بنانے کے لیے 15 اور 20 کروڑ روپے تک خرچ ہو گئے۔ وہ اس طرح سے کہ 100 روپے کا نل جہاں لگ سکتا تھا وہاں میں نے 1 لاکھ روپے کا نل لگایا۔ کیا لگایا؟ تو کیا سننے کا پانی آتا ہے کیا اس میں سے؟ پانی تو وہی آئے گا جو کارپوریشن کا آتا ہے۔ یہ اسراف کیوں؟ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ غریبوں کا حق چھین چھین کر اپنے بنگلوں میں ڈالتے ہو، کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ ایسے ہی اپنے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی بچیوں کو آباد رکھے، آپ کے اولاد کو خوش و خرم رکھے، لیکن یہ آباد رکھنے اور خوش و خرم رکھنے کے لیے اللہ سے معاہدے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کچھ غریبوں کے لیے بھی خرچ کرو، غریبوں کا بھی خیال رکھو، اسراف مت کرو۔ کھانا پینا اسلام میں درست ہے، جائز ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 شرطیں جب تک موجود نہ ہوں، نہ آپ کا کھانا درست ہے نہ آپ کا پہننا درست ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ دکھاوا نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اسراف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ولیمہ درست نہیں
ولیمہ سنت ہے، لیکن وہ ولیمہ درست نہیں جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو دروازے کے باہر کھڑا کیا، باہر ہو کھانا بچا تو تم کو ملے گا، نہیں بچا تو چلتے رہو۔ اب کھانا کہاں بچتا ہے؟ جتنے پیسے والے کاروں میں آتے ہیں پورا گوشت کھا کے ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب غریبوں کو صرف چاول بچے گا، چاول ملے گا۔ کون سے غریب ہے جو صرف چاول کھا کے آپ کو دل سے دعا دے گا؟ دل سے دعا دے گا؟ پہلے غریبوں کو کھلاؤ، غریبوں کو، بعد میں بچتا ہے تو مالداروں کو کھلاؤ۔ غریب کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ وہ آدمی جو صبح و شام مرغن غذائیں کھاتا ہے وہ آپ کو کیا دعا دے گا؟ وہ تو صرف یوں کہے گا بریانی میں لہسن زیادہ ہے اور مرغی گلی نہیں ہے، مرغی کا مسالہ برابر نہیں، ان جملوں کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا مالدار کی زبان سے۔ غریب شکر ہے اللہ کا، اللہ اچھا رکھے اس کی بیٹی کو، اس نے بہت دنوں کے بعد ایسی بریانی کھلائی، مہینوں ایسی بریانی نصیب نہیں ہوتی۔ میرے بات صحیح ہے نہیں ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہمیں اللہ سے قریب کر دے گا، اللہ کی عافیت اور خیریت ملے گی، اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے۔ اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال ہم کو اللہ سے دور کر دے گا، اور جو اللہ سے دور ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو خیر کی عافیت کی زندگی دے، اللہ کو پسند آئے اس طرح کے کام کرنے کی توفیق دے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کے ہر کام کرنے کی توفیق اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرمائے۔ محترم حاضرین، جامعہ العلوم بنی کپا میں اس وقت ہمارے پاس داخلے چل رہے ہیں۔ وہاں ریسیڈنشل اسکول ہے، جیسا کہ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، دیکھیں وہاں بچے رہتے ہیں، کھانا پینا رہنا سہنا، ان کے کپڑے دھونے کا انتظام، نہانے کا انتظام سب پورا مدرسے کی طرف سے، جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا ہے، حتیٰ کہ کپڑے دھو کے آئرن کر کے بھی ہم ہی پہناتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اذان کے ساتھ بچے اپنے کیمپس سے نکل کے وضو کر کے مسجد کے اندر آتے ہیں۔ 5 وقت نمازوں کی عادت فرسٹ اسٹینڈرڈ سے ہی بچوں کو لگا دی جاتی ہے۔ یہ اس وقت بہت ضروری کام ہے۔ آپ اگر اپنی اس بچوں کو ایسے اسکولوں میں ڈال دیں گے جہاں ان کو انگلش بات کرنا آ جائے اور پھر اس کے علاوہ کچھ بھی نہ آئے، نہ نماز کی عادت پڑے، نہ بڑوں کا ادب آئے، نہ چھوٹوں کے پر شفقت آئے، ماں باپ کی قدر جن کو معلوم نہ ہو، ایسے اسکولوں میں داخل کرنے کے بجائے ایسے اسکول میں داخل کرو۔ جامعہ علوم ریسیڈنشل اسکول ہے۔ میں تمام دولت مندوں سے گزارش کرتا ہوں اور عام متوسط درجے کے لوگوں سے بھی، اپنے بچوں کو بھی داخل کراؤ، اور آپ کے پڑوس میں اڑوس میں کوئی ایسے بچے رہتے ہوں جو غریب ہیں، ان بچوں کو داخل کرا دو۔ ویسے تو آدمی ہوٹل میں گھس گیا تو 1000-1500 روپے کی بل ہو جاتی، اس طرح اگر غریب بچوں کے اوپر تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے پڑھا دیا تو آپ مرو گے تو بھی یہ بچہ آپ کے لیے دعا کرے گا، فلاں آدمی نے مجھے پڑھایا۔ ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، آج لکھپتی ہیں، اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں وہ بھیک مانگ مانگ کر فیس بھرا کرتے تھے، بھیک مانگ کے فیس بھرا کرتے تھے۔ تعلیم کے لیے بھیک مانگنا غلط نہیں ہے، میں فتویٰ دیتا، مفتی نہیں ہوں میں، پھر بھی فتویٰ دیتا ہوں۔ سمجھ کے رکھو کہ تعلیم کے لیے اگر کوئی آدمی مانگ کے فیس بھرتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، دو، مانگنے والوں کو دو، تعلیم کے لیے دو، لیکن ہاتھ میں مت دو، اسکول میں لے جا کے چیک کے ذریعے سے دے دو کہ بچوں کو پڑھنا چاہیے، ہمارے بچوں کو ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ جامعہ علوم بنی کپا میں اپنے بچے اور دوسروں کے بچوں کو داخل کرو تاکہ اچھی نسل تیار ہو۔ وہاں پڑھنے والے بچے نمازی، پورے ہندوستان کے ہر علاقے کے بچے وہاں رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، ہر چہارشنبے کو ظہر کی نماز کے بعد میرا تھوڑا سا بیان بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کیا کیا دینی معلومات ضروری ہیں، اس کا بھی انتظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ جامعہ علوم بنی کپا ہو یا جامعہ علوم یہاں مسجد کا ہو، جتنا انتظام چل رہا ہے اللہ کا احسان ہے۔
انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ انتظام چلے گا، بڑھے گا، اور جامع علوم اتنا نہیں رہے گا بلکہ ایک یونیورسٹی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد، نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ ہے وہی 5-10 روپے کا نتیجہ ہے جو آپ چادر میں ڈالتے ہیں۔ اللہ نے قطرے قطرے کو سمندر بنا دیا، اور یہ سمندر ہی نہیں رہے گا، آگے اور بھی بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر آپ کی اور ہماری اور پوری امت مسلمہ کے اولاد کو دنیا کے فتنوں سے بچا کر دین سے وابستہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نجات کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔